ایک انہوں نے پوچھا تھا کہ سلام جب ہم پھیرتے ہیں تو گردن پھیرنے سے پہلے ہی سلام کہہ دیا، یعنی جسے نماز کمپلیٹ ہوئی قاعدہ اخیرہ میں اس سے پہلے گردن پھیرتے سلام کا لفظ زبان سے نکل گیا تو کیا حکم شرعی کہ نماز ہو گئی؟ تو بالکل ہو جائے گی۔ اگر آپ سلام یوں گردن نہ بھی پھیرتے بیٹھے بیٹھے کہتے سلام کرتے تو نماز سے باہر ہو جاتے۔ گردن پھیرنا جو ہے سنت مبارکہ ہے، اس میں لفظ السلام کہنا واجب ہے، وعلیکم ورحمۃ اللہ کہنا یہ سنت مبارکہ ہے۔ تو نماز تو ہو جائے گی لیکن ترک سنت ہوا جس سے ثواب میں تھوڑی سی کمی آ جائے گی۔ کسی نے کہا کہ بھئی یوٹیوب جو ہے اس میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، تو معاذ اللہ کسی نے ایسا جملہ کہا کہ بھئی یوٹیوب تو ایک نیا خدا ہے، تو سننے والے نے اسے کفریہ قرار دیا لیکن توبہ نہ کروائی، کیا حکم شرع ہوگا؟ یہ جملہ بہت ہی قبیح تھا، ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، اور ایسا شخص دائرہ اسلام سے خارج ہے، بالکل یہ کلمہ کفر ہے، اور جس نے کہا یہ کفریہ کلمہ ہے بالکل ٹھیک کیا، لیکن اس کو توبہ کروانا واجب نہیں ہے، اسے کہنا واجب ہے، فورس کرنا واجب ہے تھوڑا سا کہ بھئی آپ توبہ کریں، اور اگر وہ توبہ نہ کرے تو اس کا سوشل بیک آؤٹ کیا جائے، بالکل اس سے کلام نہ کریں جب تک کہ وہ اعلانیہ طور پہ، اگر اعلانیہ بہت سارے لوگ بیٹھے تھے تو کم از کم اتنے ہی لوگوں کے درمیان وہ اعلانیہ توبہ کرے گا تب اس قابل ہوگا کہ ہم اس سے میل جول کریں، اپنی مجالس کا اس کو حصہ بنائیں۔ اور اگر وہ ہٹ دھرمی کرتا ہے، اسی پر قائم رہتا ہے، نہیں مانتا، اور پھر بھی ہم اس سے میل جول رکھیں گے تو یاد رکھیں ایسے سارے لوگ گناہ گار ہوں گے۔ آج دین کی مصیبت بڑی آسان ہو گئی ہے، اگر کوئی ہمارے والد والدہ کو گالی دے دے بھری مجلس میں، پوری زندگی اس کا چہرہ نہیں دیکھیں گے، وہ اگر بیمار بھی ہوگا عیادت کے لیے نہیں جائیں گے، ان کی شادی بیاہ میں شرکت نہیں کریں گے، حتیٰ کہ مر جائے تو جنازے میں شرکت نہیں کریں گے۔ یہ اسٹرکٹلی اخلاقیات ہمارے ماں باپ کو گالی دینے والے کے مقابلے میں تو موجود ہیں، لیکن کوئی اس طرح دین کے بارے میں خراب بات کہہ دے، غلیظ بات کہہ دے، خلاف شرع امور اعلانیہ طور پہ کر رہا ہو، جیسے 3 طلاقیں دے کے بیوی کو ساتھ رکھ رہے ہیں اور کہتے ہیں کوئی بات نہیں جس کا عمل اس کے ساتھ، بھئی ہمیں تو سب سے اخلاق سے ملنا چاہیے، مل بھی رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، جنازوں میں شرکت کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے ہمارے نزدیک آخرت بہت ہی معمولی حقیر ہو گئی، دین کی باتیں ہم نے بالکل نظر انداز کر دیں، دنیا ہمارے لیے سب کچھ ہے، اور یہ انتہائی خطرناک چیز ہے۔ جب گھر کے بڑے اس روش کو اختیار کریں گے تو یہ وائرس لازم بات ہے کہ اگلی نسلوں میں بھی منتقل ہوگا۔ ہمارا مذہب یہ نہیں کہتا، اب دیکھیں کتنی پیاری تعلیم مذہب کی، یہ تو نہیں کہا کہ اس کو مار دو، اس کے ٹانگیں توڑ دو، یہ کام ریاست کا ہے کہ وہ سزا جاری کرے گی۔ ہم کم از کم اتنا تو کر سکتے ہیں نا کہ اس سے بات چیت چھوڑ دیں، اس کے ساتھ کھانا پینا چھوڑ دیں، شادی بیاہ میں بلانا چھوڑ دیں، اس کی خوشی غمی میں شرکت چھوڑ دیں۔ اسی طریقے سے اگر وہ مدد مانگے اس کی مدد نہ کریں کہ نہیں جب تک آپ توبہ نہیں کریں گے ہم ایسا نہیں، ہم آپ کے ساتھ رویہ مناسب نہیں رکھیں گے، تو یہ ہمارا ایک اس کے ساتھ قائم کردہ شرعی لیکن بظاہر منفی رویہ اسے انشاءاللہ توبہ کی طرف لے کر آئے گا۔ تو ہم جب توبہ کا اہتمام نہیں کرتے وہ گناہوں پہ دلیر رہے گا، اس کا اچھی طرح خیال رکھیں۔